بسم اللہ الرحمن الرحیم دی باچا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالشمس العرفانی حبیب الرحمن توکلوا شاہ مرشدا اللہم اعطنا حبک وحب من احبک وحب من یحبک وحبا عملا یقربنی الی حبک وجعل حبك أحب الأشياء إلينا من الماء البارد للعطشان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اسقني بكاس محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شربة لا أزماء بعده أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور عاقبت کے انعامات متقین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں راضی ہوں اللہ تعالی کے ساتھ رب ہونے کی حیثیت سے اور اسلام کے ساتھ دین ہونے کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی ہونے کی حیثیت سے، عرفانیت کے آفتاب رحمان کے حبیب توکل شاہ کے ساتھ مرشد ہونے کی حیثیت سے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور جن سے تو محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت جو تیری محبت کے قرب کا سبب بنے۔ اے صاحب جلال و عزت، اپنی محبت کو ہر چیز سے زیادہ ہمارے لیے محبوب بنا دے، یہاں تک کہ جس قدر پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی چاہت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے ایسا شربت پلا کہ کبھی بھی اس کے بعد پیاس نہ رہے۔ اے ارحم الراحمین، اور اللہ تعالی ہمارے سردار، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر روز جزا تک رحمت نازل فرمائے۔ خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس۔ منا جاتے اگر باید بیاں کرد، ببیت ہم قناعت میں تواں کرد، محمد از تو میں خواہم خدا را، الہی از تو عشق مصطفیٰ را، دگر لب وا مکن مظہر فضولیست، سخن از حاجت افزوں تر فضولیست۔ شعروں کا ترجمہ۔ خدا ہماری حمد کا منتظر نہیں ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہماری تعریف کے راستے پر لگی ہوئی ہیں۔ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا کافی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد خدا کرنے والے کافی ہیں۔ مناجات اگر بیان کرنی ہو تو ایک مصرع میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں خدا کو چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تجھ سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہوں۔ مظہر اس کے علاوہ لب نہ کھول کہ یہ فضول ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کی حاجت بے مقصد ہے۔ اما بعد، بندہ ابو الحاشم محبوب عالم کہتا ہے کہ بعد وصال حضرت محبوب
حضرت مقبول بارگاہ سمدیت حبیب الرحمن قطب الارشاد حضرت توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مسترشدین یعنی مریدین میں سے بعض صاحبان نے حالات ان ذات بابرکات کے تحریر کیے، لیکن دیکھنے سے معلوم ہوا کہ کل حالات ان صاحبان کو معلوم نہیں ہوئے، اور جو معلوم ہوئے ہیں ان میں کسی قدر افراط و تفریط ہے، چونکہ حضرت موصوف اپنے زمانے میں علم حقائق اور حب عشقی میں اپنی آپ نظیر تھے، باوجود سکرت اور مغلوب الحالی اور کثرت ورود حالات کے ظاہر احکام شرعیہ کے اس قدر مقید تھے کہ متبحرین یعنی بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگ میں ضرب المثل تھے۔ مقدمین صوفیاء کرام کے آثار اور حالات اور اتباع شریعت آپ میں دکھلائی دیتے تھے۔ آپ کی زیارت سے معتقدین کے دل میں خود بخود تصدیق حاصل ہو جاتی تھی، کیونکہ جب نظیر کی ایسی شان ہوئی، جن کی نظیر یہ ہیں ان کو بے شک عالی شان ہونا چاہیے، لہٰذا آپ کے حالات بعد وصال کے مخالف حیات دنیاوی نہ ہونے چاہیے، تاکہ دید اور شنید میں فرق واقع نہ ہو۔ تو پہلے میں اپنا قصہ تحریر کرتا ہوں کہ میرا امبالہ میں آنا کیسے ہوا، اور میں اس کتاب کے لکھنے کا سب سے زیادہ مستحق کیوں ہوں۔ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع منڈی بہاؤالدین تحصیل پھالیا میں ایک بستی سیدہ ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تحصیل علوم عالیہ دینیہ کے واسطے ملک ہندوستان میں وارد ہوا، بعد تحصیل علوم کے مدرسہ اسلامیہ کرنال میں ملازم ہو گیا۔ طلباء کو علوم رواجیہ دینیہ کے درس دینے میں مشغول ہو گیا۔ افواہ عام ہو رہی تھی کہ آج کل فقیر تو حضرت توکل شاہ صاحب ہی ہیں، سننے میں تو آگے بھی بہت دفعہ آیا تھا، مگر کرنال میں تو بہت کچھ ہی ہر روز نئے سے نئے لوگ کرامت بیان کرتے تھے۔ کوئی صاحب جوش میں آ کر یوں فرماتے کہ بس صاحب فقر تو حضرت توکل شاہ صاحب میں پایا جاتا ہے، بس صاحب فقر تو حضرت توکل شاہ صاحب میں پایا جاتا ہے، اور سامعین جو آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل نہ تھے وہ بھی بے اختیار کہتے تھے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ پھر کوئی اور کہہ اٹھتا کہ ہاں صاحب میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، صاحب میں فقیری تو نہیں پہچانتا، مگر ایک بات میں نے کمال کی یہ دیکھی کہ صورت ایسی پیاری معلوم ہوتی تھی اور یوں دل میں آتا تھا کہ آپ کے حضور میں بیٹھا رہوں، اور کمال حسن اور ملاحت برستی تھی، یعنی خوبصورتی اور سکون، اور باتیں بہت میٹھی معلوم ہوتی تھیں۔ اتنے میں ایک صاحب اور بول اٹھے کہ ایک اور کمال آپ کے پاس بیٹھنے میں معلوم ہوا ہے، کیونکہ بارہا میں آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوں، خواہ کیسا ہی غم اور رنج و الم دل پر ہوتا تھا، آپ کے پاس بیٹھنے سے فوراً وہ رنج کافور ہو جاتا تھا، بلکہ یک شبانہ روز اس حالت سرور پر رہتا تھا، اور دل میں یوں آتا تھا کہ دنیا و ما فیہا ترک کر کے خدا کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ اتنے میں اور صاحب بولے کہ ہاں واقعی یہ تو خود میں نے تجربہ کیا ہے، ایک دفعہ میں بھی کہ امبالہ میں مجھے ضروری کام تھا، امبالہ میں جب وارد ہوا تو دل میں خیال آیا کہ آپ کی زیارت کرتے چلیں۔ جب میں حاضر ہوا آپ حجرے میں تھے اور حجرہ بند تھا، میں نے خادموں سے کہا کہ مجھے بھی زیارت کرنی ہے، خدام نے کہا کہ وقت مقررہ سے پہلے اجازت نہیں ہو سکتی، اب تھوڑی دیر باقی ہے، ابھی انشاءاللہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی اثنا میں وقت پورا ہو گیا، حجرے کے اندر سے آپ نے ایک تختہ کھولا تو میں نے ادب سے سلام عرض کیا، آپ نے بہت شفقت اور رحم سے پاس بٹھایا اور بڑی محبت سے درفشانی فرمائی، یعنی
خوبصورت اور پرکشش انداز میں گفتگو کی، ذکر الہی کے بارے میں اور دنیا کے خواب غفلت سے بیدار ہونے کے بارے میں چند الفاظ فرمائے۔ پھر میں نے رخصت طلب کی، آپ نے مصافحہ کر کے رخصت فرمایا۔ جب میں باہر آیا تو تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے قلب سے مجھے ایسی آواز آتی ہے جیسے بالکل چھوٹے بچے کی، اور اس میں معلوم ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ، حتیٰ کہ 27 روز میں ایسی حالت میں رہا۔ جب یہ شخص ختم کر چکا تو دوسرے صاحب نے ایسی ہی بات کہنی شروع کی، اور جو صاحب بیان کرتا اپنا چشم دید واقعہ ہی بیان کرتا تھا۔ اس گفتگو سے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ان بزرگوں کی زیارت کریں، شاید وہ واقعی بزرگ ہوں، بقول زبان خلق نقارہ خدا، مگر چونکہ عام لوگ معترف تھے اس وجہ سے دل متردد تھا۔ میں نے اپنے رفیق مولوی عبدالرحیم صاحب مسکین اور جوان صالح مولوی حافظ فضل امام صاحب مرحوم سے کہ کرنال میں مقیم تھے مشاورت کی، کیونکہ یہ صاحب ذی لیاقت تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی بہت سنتے ہیں، مگر دیکھنے سے معلوم ہوگا آج کل کے زمانے میں قائد بے مقاید کم ہیں، یعنی دھوکے باز۔ اس پورے فقرے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل مخلص رہنما کم ہی ہیں، جبکہ فریبی رہنما بہت ہیں، اور قائد با مقائد بہت۔ اس میں بہت تأمل کر کے بلکہ بہت تدبر کے بعد زبان سے کوئی کلمہ مدح و ذم کا نکالنا چاہیے۔ صوفیاء کرام کا مقولہ ہے، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نباید داد دست۔ ترجمہ، انسانی شکل میں کئی شیطان پھرتے ہیں، چنانچہ ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا چاہیے۔ آخر یہ صلاح ٹھہری کہ مولوی عبدالرحیم صاحب نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلو دیکھیں تو صحیح۔ جمعرات کی رات کو یہ مشورہ ہوا، چونکہ اگلی صبح کو جمعے کا روز تھا اور مدرسہ میں تعطیل تھی، لہٰذا اسی شب کو ریل پر سوار ہو کر 11 بجے شب کے امبالہ شہر میں آ پہنچے، مگر ہم دونوں میں سے کسی کو آپ کے مکان کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ وہ وقت ہر ایک کے سونے کا تھا، کوئی آدمی ہمیں ایسا نہ ملا جس سے آپ کے مکان کا پتہ دریافت کریں۔ آہستہ آہستہ چلے، اس انتظار میں کہ کوئی آدمی ملے تو اس سے راستہ دریافت کریں۔ جب مکان کے بالکل قریب آ گئے تو ایک شخص ملا، اس سے پوچھا، اس نے کہا یہ مکان ہے جہاں لالٹین جل رہی ہے۔ جب ہم قریب آ گئے تو آپ کو آپ کا خادم کریم بخش وضو کرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ میاں صاحب کا مکان یہی ہے؟ خادم نے کہا یہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ مسجد کہاں ہے؟ میاں صاحب مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے؟ میاں صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا مسجد کی طرف، زبان سے کچھ نہیں فرمایا۔ آپ کی ہمیشہ عادت مبارک تھی کہ وضو کے وقت ہرگز کسی سے کلام نہیں کرتے تھے جب تک کہ وضو نہیں کر لیتے تھے۔ ہم مسجد کی طرف چلے گئے، وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی۔ بعد نماز خاص کر میرے دل میں خیال آیا کہ میاں صاحب کا یہ طریقہ خلاف سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد۔ ترجمہ، نہیں کامل ہے مسجد کے پڑوسی کی نماز مگر مسجد میں، حالانکہ ان کے قریب مسجد ہے، پھر مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ خطرہ ایسا بڑھا کہ یہ ارادہ ہو گیا کہ اب ان سے ملاقات کیا کرنی ہے۔ کھانا ہم نے کرنال سے لے لیا تھا اور ریل پر ہی کھا لیا تھا۔ بھوک تو ہمیں بالکل کچھ نہ تھی کہ ہمیں شہر میں جانے کی ضرورت پڑتی، اور بار بار دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اب فقیر مخالف شریعت ہیں، مطابق شریعت کوئی نہیں رہا۔ بہت مایوسی ہو گئی
گئی کہ اس شخص کی حالت ایسی سنی تھی اور اب ایسی دیکھنے میں آئی کہ اپنے گھر ہی پر بے جماعت نماز قریب مسجد کے پڑھی۔ فرض نماز کا یہ حال ہے، جو کہیں تفحص کیا یعنی تلاش کیا تو اس سے بڑھ کر کچھ اور نظر آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ سیدھے پھر کرنال صبح کی گاڑی میں چلے جائیں اور ملاقات کے واسطے دقت نہ کریں۔ اس خیال کو پختہ کر کے جب لیٹ گیا تو اچانک طبیعت میں ایک وحشت پیدا ہوئی اور دل میں گھبراہٹ اور بے چینی نہایت درجے کی ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر میں خیال پیدا ہوا کہ آئے بھی اور ملاقات بھی نہ کی، یہ ٹھیک نہیں۔ کیا حرج ہے، چلو ذرا سی دیر پاس بیٹھ آئیں، مگر متردد ہو رہے تھے۔ کبھی دل میں آتا کہ چلیں اور کبھی دل میں آتا کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی ہم اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ یکایک طبیعت میں جوش پیدا ہوا اور بے اختیار دل ملاقات کے واسطے بھڑک اٹھا۔ ذرا دیر کرنے کی طاقت نہ رہی اور اس تردد کا نام و نشان تک نہ رہا، کچھ اور ہی حالت ہو گئی اور ہم اپنا بستر اٹھا کر بے اختیار چل دیے، گویا مکڑی کی تمام رات کی محنت کا بنایا ہوا گھر باز نے ایک ہی پر سے سارا توڑ دیا۔ کچھ سوجھ بوجھ نہ رہی، حتیٰ کہ پھر میاں صاحب کے پاس آئے تو آپ خود ہی فرمانے لگے، آ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا، ہم نے تمہارے فکر کی وجہ سے نماز بھی ابھی تک نہیں پڑھی، تمہارے انتظار میں بہت ہی وقت گزر گیا ہے۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے، آپ نے مصافحہ کیا اور حال پوچھا، ہم نے سب عرض کیا، پھر پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں مدرسہ اسلامیہ کرنال میں مدرس ہوں، تعلیم علوم دینیہ کے واسطے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو مولوی صاحب ہو، مگر تھوڑی ہی دیر میں آپ کی حلاوت لسانی وہ الزل اشیاء معلوم ہوئی کہ یوں دل میں آتا تھا کہ آپ کی زبان فیض ترجمان سے باتیں سنتے ہی رہیں، اور وہ جو خطرات پہلے گزرے تھے ان کا آپ نے بہت ہی حلم اور نرمی سے بطور معذرت اس طرح جواب دینا شروع کیا کہ مولوی صاحب، میں بہت مریض رہتا ہوں، پہلے تو میں مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن اب معذور ہوں کہ ایک تو بواسیر کا مرض ہے اور دوسرے بے ہوش بہت رہتا ہوں، اس کی وجہ سے کبھی تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے اور جماعت پہلے ہو جاتی ہے، اور اگر میرے انتظار میں لوگ بیٹھے رہیں تو یوں گناہ گاری ہوتی ہے، اس واسطے میں اس جگہ ہی اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اتنی گفتگو کر کے آپ نے تھوڑا سکوت فرمایا اور پھر تقریر شروع کی، مگر ہمارا یہ حال تھا کہ تمام عمر میں ایسی عاجزی نہ تو خدا کے سامنے کبھی دل میں خود بخود ہی آئی تھی اور نہ کسی کی صحبت ہی سے آئی تھی۔ چنانچہ آپ نے ہمارے سامنے اس خشوع و خضوع یعنی عاجزی کی تقریر کی اور حاضرین مجلس پر ایسا اثر پڑا کہ ہر ایک کے دل میں اپنے خدا کے سامنے حالت خضوع کی گویا کہ وارد ہو گئی، اور ہر ایک عجز کے ساتھ معذرت خدا کی ذات مقدس میں کرنے لگا۔ دل میں یہ آتا تھا کہ اسی لذت میں رہیں، مگر حضرت مقبول بارگاہ صمدیت نے پھر تقریر شروع فرمائی کہ پڑوسی مسجد کا وہ ہوتا ہے جو بالکل مسجد کے قریب ہو، یہاں سے تو مسجد بہت فاصلے پر ہے، اور فی الواقع مسجد حضرت موصوف کے مکان سے 8-10 مکان کے فاصلے پر ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ اسی حدیث کا جواب فرما رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے اسی جگہ کو جائے نماز بنا رکھا ہے، جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہوں، یہیں ایک درویش ہے، اس کو امام مقرر کر رکھا ہے اور اسی کے پیچھے میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور یہ جگہ سکونت کے مکان سے علیحدہ ہے ذکر و شغل کے واسطے۔
غرض یہ کہ آپ کا وہ فرمان کیا تھا کہ بجائے خود ایک تسلی تھی، وہ خطرات جو کہ مانع از محبت ہو رہے تھے ان سب کا جواب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا محمد علی شاہ، یہ شخص آپ کا خاص پیش امام تھا، بڑا ذی شعور اور صاحب تدبیر، آپ کا اس پر بہت اعتبار تھا۔ یہ شخص سن کر اندر سے آیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ اور ہمارے حجرے میں ان کو سلا دو، وہیں کثیر بچھی ہوئی ہے اور ہمارا ہی کمبل دے دینا۔ چنانچہ حسب ارشاد ہم دونوں محمد علی شاہ صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ اس نے ہمیں بٹھا دیا اور اندر کھانا لینے گیا، مگر چونکہ وقت آخر 1 بجنے کے قریب تھا اور کھانے کا وقت نہیں رہا تھا، محمد علی شاہ نے 1 یا 2 باسی چپاتی اور 1 رکابی مسور کی دال لا کر آگے رکھی اور معذرت کی کہ اس وقت بازار سے بھی روٹی نہیں ملتی، وقت روٹی کا نہیں رہا۔ ہمارے دل میں کچھ کراہت سی بھی آئی اور دوسرے یہ بھی بات تھی کہ ہم نے کھانا خوب پیٹ بھر کر کھایا ہوا تھا، گویا اس وقت اس شعر کا مصداق تھا، اے سیر ترا نان جویں خوش نہ نماید، معشوق من ست آن کا بنزدیک تو زشت است۔ ترجمہ، اے بھرے ہوئے پیٹ، تجھے جو کی روٹی کیسے پسند آئے، میرا معشوق اب تجھے برا ہی لگے گا۔ ہم نے انکار کیا کہ کھانے کی تکلیف نہ فرماؤ، ہم نے کھانا ریل پر جو ہمارے ساتھ تھا خوب پیٹ بھر کر کھا لیا تھا، اب تو کچھ خواہش نہیں۔ مگر اس درویش مرد حق نے کس نرمی اور محبت سے کہا کہ اس کا کلمہ تھا یا کہ جادو کا اثر کہ اس کے مقرر قول نے ہمیں کھانے کی طرف متوجہ کر دیا کہ خیر 1 آدھ لقمہ ان کی خاطر سے کھا لیں۔ جب میں نے اس روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میری زبان قبل اس کے کہ میرا ارادہ بسم اللہ پڑھنے کا ہو خود بخود بے اختیار حرکت کرنے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اور خیال آیا کہ یہ کیسی جنبش ہے۔ جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ مدغۂ زبان سے یعنی گوشت کا ٹکڑا زبان سے حرکت صادر ہے اور منضبط بحروف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جوش زن ہو رہی ہے۔ جب روٹی پر ہاتھ بڑھایا تو چونکہ وہ سوکھی ہوئی تھی اور سخت بھی تھی، ایک طرف سے نرم دیکھ کر تھوڑا سا ٹکڑا توڑا اور دال میں بھگو کر اس کو نرم کیا۔ جب اس کو منہ میں ڈالا تو اللہ اکبر کیا لذت تھی! فقط زبان ہی کو لذت نہیں آئی بلکہ ایک قسم کا ایسا مفرح طور پر سرور وارد ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس لذت کی کیفیت کے بیان کے واسطے کہاں طاقت ہے، مگر ہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے جس قدر عمر گزر چکی تھی اور جس قدر کھانے کھائے تھے اور کھانا کھانے کا اتفاق بھی کئی جگہ عمرہ وغیرہ کے ہاں بہت عمدہ طرح پر ہوا تھا، مگر حاشا للہ، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ اس بات سے پاک ہے، یقین دہانی یا قسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، مگر حاشا للہ ایسی لذت جو کہ اس خشک روٹی اور مسور کی دال میں تھی، اس کے مشابہ تو کیا بلکہ اس کا عشیر بھی کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں کی یہ حالت تھی کہ کھانے میں جلدی کرتے تھے کیونکہ لذت نے ہم پر سکرت سرور کی وارد کر رکھی تھی، مگر افسوس یہ ہوا کہ وہ روٹی چونکہ کمیت میں کم اور کیفیت میں بے انتہا تھی، مرتبہ کمیت میں بھی بہت جلد ختم ہو گئی، تو اس وقت ہم نے بے شرم ہو کر اس سے کہا کہ اگر اور روٹی ایسی ہی خشک موجود ہو تو بڑی ہی عنایت اور مہربانی ہوگی اگر آپ عنایت فرمائیں۔
اس مرد خدا نے جواب دیا کہ مولوی صاحب، درویشوں کے دو دل نہیں ہوتے بلکہ یکسوئی محض ہوتی ہے۔ اگر اس وقت روٹی موجود ہوتی تو خاطر مہمان سے پہلو تہی کرنے میں کیا فائدہ تھا، مگر ہمیں وہ لذت مجبور کرتی تھی اور ہم بار بار کہتے تھے، مگر وہ مرد خدا بھی ہر بار ہمیں جواب با ثواب سے تسلی دیتا تھا۔ جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اب اور روٹی ملنے کی امید قطع ہو گئی ہے تو پھر سونے کا ارادہ کیا اور اسی حجرے میں حسب ارشاد لیٹ گئے اور ایک ایک کمبل صوف ہمیں عنایت ہوا۔ الغرض باوجود کثرت سردی کے ہمیں سردی نے کسی طرح کی تکلیف نہ دی بلکہ خوب باسرور وارد رہا، بلکہ خواب باسرور وارد رہا۔ صبح کو جب اٹھے تو ایک عجیب قسم کی نئی کیفیت وارد ہوئی اور کچھ انس اس در یگانہ کے ساتھ ہونے لگا۔ در یگانہ یعنی بے مثل اور قیمتی موتی، یہاں مراد ہے بے مثال جگہ۔ جب دن چڑھ آیا تو حضرت بھی اپنے اسی برآمدے میں جہاں ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے آ بیٹھے اور درود شریف پڑھنے لگے۔ چند مستفید بھی حلقے میں بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے یہ حکایت بیان کی کہ حضرت فلاں جگہ فلاں صوفی کا عجب حال دیکھا کہ وہ اپنے پیر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اپنے پیر ہی کو سجدہ و سلام کرتا ہے اور اسے خدا کہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ علم فقر میں اس کا حال شریعت سے علیحدہ ہے۔ حضرت اس کو سن کر تھوڑی دیر تو سکوت میں رہے، پھر آپ کی صورت مبارک دیکھی گئی تو چہرہ سرخ اور جوش ظاہر ہو گیا اور فرمایا، شریعت سے علیحدہ ہونا تو ناممکن ہے، البتہ یہ خطرات نفس کے قبیل سے ضرور ہے۔ پھر بولے، سنو تو صحیح، تمہیں ایک موٹی بات سمجھاتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ بعد ذات الہی کے مرتبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس مرتبے سے نیچے سب انبیاء اور ملائکہ کا مرتبہ۔ چنانچہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ترجمہ، حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بزرگ و برتر ہیں۔ بس قصہ طے ہو چکا۔ پھر اب خیال کرو کہ جب ایسے شان والے کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ لقب عنایت ہوا کہ عبدہ و رسولہ، ترجمہ اس کا بندہ اور اس کا رسول، چنانچہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام بھی کبھی کبھی جوش میں آ کر فرماتے، انا عبدہ و رسولہ، ترجمہ میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پس جب ایسی ذات کو لقب عبد ہونے سے ملقب کیا گیا، پھر کسی اور کی کیا مجال کہ الوہیت کا منصب اسے حاصل ہو۔ یہ سب خطرات نفس کے قبیل سے ہیں۔ اے بھائی، بندہ کا اعلیٰ مقام قرب الہی میں عبودیت ہے، سو وہ بھی کامل اور اتم اور اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو چکا۔ سوائے آپ کے عبودیت میں بھی ایسا کمال کسی کو میسر نہیں ہوا، نہ نبی مرسل کو، نہ مقرب ملائکہ کو۔ پھر ایسے لوگ جو عبودیت میں قدم نہیں رکھتے، خدا کی طرف کیسے قدم رکھیں گے؟ وہ جناب مقدس ہے، اس کی شان میں کیا مجال کہ کوئی شرکت کا دعویٰ کر سکے۔ ایسے پیر جو مرید کو ایسی باتوں سے منع نہ کریں اور ایسا مرید جو حفظ مراتب نہ جانتا ہو، اس قاعدے کے تحت میں داخل ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، ترجمہ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ یہ مسئلہ اپنی زبان درفشاں سے جب فرما چکے تو حاضرین کے دل پر ایسا اثر پڑا اور ایسی خوشبو توحید کی آنے لگی کہ خلاف شریعت کی برائی اور نقصانات کی برائی سامعین کے دل میں جم گئی اور ایک سرور کمال درجے کا وارد ہوا، اور جب نظر چہرہ مبارک پر پڑتی تھی تو چکا چوند ہو جاتی تھی اور انوارات کی تاب نہیں
لا سکتے تھے، مگر اس نظر کیمیا اثر سے دل منور ہو جاتا جو عبادت سے ایسی جلدی نہیں ہوتا تھا۔ اتنے میں حاضرین میں سے ایک شخص نے حبس دم کی بابت عرض کیا کہ حضرت یوں ہی کھلا اس میں ذات کیا جائے تو کیا عبادت میں داخل نہیں ہوتا؟ مقصود عبادت ہے اور عبادت یوں بھی ہو جاتی ہے، اور وہ جو خدا کا کلام ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم اس کے تحت میں داخل ہے۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ حبس دم کی تسبیحیں کھٹا کھٹ کھٹکتی ہیں؟ اس میں کوئی اور فضیلت ذکر کے سوا ہے یا یوں ہی بھیڑ چال ہے؟ آپ نے تھوڑی دیر قلب کی طرف متوجہ ہو کر سر مبارک اوپر اٹھایا اور اس چہرہ منور کی جھلک نے قلوب پر خوب ہی اثر ڈالا۔ شکر خندہ یعنی مسکراتے ہوئے ہو کر فرمایا، بندے رب کے، یہ آپ کا تکیہ کلام ہوا کرتا تھا۔ یہ اہل ذکر کے نزدیک اس نماز کے سوا ایک نماز ہے جو پانچوں وقت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ فَاذْکُرُونِی کے مامور جو ہوئے تو کسی وقت ذکر سے فراغت نہیں پاتے، بلکہ ان کا کوئی دم بے ذکر چلا جاتا ہے تو کفر میں شامل کر لیتے ہیں، یعنی کفران نعمت اور موت میں۔ پھر انسان کو جو غفلت خواب کی یا حوائج ضروریہ کی یا باتوں کی ہو جاتی ہے، وہ تو ذکر والی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ بس صوفیاء کرام نے اس نماز دائم کی قضا اس طرح ٹھہرائی کہ شبانہ روز کے 24,000 سانس ہوتے ہیں اور ہر دم میں ایک دفعہ ذکر اللہ کا ضرور تھا۔ جب فوت ہو گیا تو اس کی قضا کی یہ صورت تجویز کی کہ دم بند کر کے بہت دفعہ ذکر اسم ذات کیا تاکہ وہ سانس جن سے ذکر فوت ہو چکا ہے ان کے بدلے میں اس ایک دم کا کیا ہوا؟ ذکر ان فوائد کی قضا ادا ہو جاتی ہے، یعنی ذکر جو فوت ہو جائے ان کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اس وقت بھی عجیب ہی حالت ہو گئی۔ پھر میری طرف خوبصورت اور عجب خوشنما طریق سے اشارہ فرمایا کہ مولوی صاحب آگے ہو بیٹھو۔ حسب ارشاد بندہ آگے ہو بیٹھا تو ایک شخص نے پھر اسی وقت عرض کیا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے، میں تو پڑھا ہوا نہیں، مگر وہ کہنے والا صابر نہ ہوا، کہنا شروع کر دیا۔ آپ پھر متوجہ ہو گئے۔ اس نے یہ تقریر کی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کی قبر مبارک کہ بقعہ شریف کا مرتبہ عرش معلی سے بدرجہ اعلیٰ ہے، پھر مسجود یا مسجود الہ آپ کا مرقد مبارک کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ مسجود اور مسجود الہ افضل اور اولی ہوتا ہے، اور شرط اولیت اور افضلیت آپ کے بدن مطہر میں بدرجہ اتم ہے، پھر یہ الٹا معاملہ کیوں ہوا؟ اس تقریر کو سن کر آپ قلب کی طرف بطور مراقبہ متوجہ ہوئے، تھوڑی دیر درود شریف پڑھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جس قدر دیر بات کرنے میں لگتی اتنی ہی دیر درود شریف پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی کچھ وقت بھی باتوں میں ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ پھر آپ نے متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ کعبہ شریف کی دیواریں مسجود الہ نہیں بلکہ اس فضا کی جگہ تجلیات ذاتی کا مورد ہیں، اس کے احاطے کو سمت متوجگی ہے، وہ تجلیات اس ذات کی ہیں جن پر حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ہے۔ ذات مسجود ہے اور تجلی مسجود الہ، اور اس تجلی کا مورد یہی کعبہ شریف کی جگہ ہے، اور حقائق میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کعبہ پر عاشق ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ہی محبت اس قبلے کی طرف تھی، چنانچہ کئی دفعہ آپ کو حکم مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے کا ہوا، پر پھر مسجد حرام ہی کی طرف آپ کی محبت رہی۔ آخر الامر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے موافق یہی قبلہ آپ کا بنایا گیا۔ اس قدر بیان فرما کر آپ درود خوانی میں مشغول ہو گئے اور بڑی لذت سے آپ پڑھا کرتے تھے، چنانچہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بہت ہی لذیذ چیز کو چوس رہے ہیں۔ سامعین پر ایک حالت سکتہ کی طاری ہو گئی۔ ایک اور شخص نے سوال کیا کہ حضرت مجھ کو فلاں بزرگ نے فلاں وظیفہ پڑھنے کے واسطے فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم پڑھو گے تو تمہیں تمہارے پیر اپنی خلافت عنایت فرمائیں گے اور تم خلیفہ ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر آپ کچھ متوجہ نہ ہوئے، بہت دیر کے بعد توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اس خیال سے وظیفہ پڑھنا شرک ہے، کیونکہ اس میں اپنی ہی خواہش ہے۔ اگر خلیفہ ہو گیا تو کیا ہوا، کوئی قطعیت تو اس پر جنتی ہونے کی نہیں وارد ہوئی۔ درویشی تو اس کا نام ہے کہ ہر فعل اور قول اور حرکت اور سکون رضائے الہی میں رکھے اور دل میں یہ تصور اور مقصود ٹھہرائے کہ اس حیاتی میں مقصود میرا خدائے تعالی کو راضی کرنا ہے، جس طور پر مولا راضی ہو، پھر خواہ جہاد نفس سے، خواہ شب بیداری سے، مگر خواہ نوافل صوم و صلات سے، خصائل رذیلہ یعنی بری باتیں زائل کرنے اور عادات حمیدہ یعنی قابل تعریف کو حاصل کرنا، علت غائی یعنی اصل مقصود اس سے یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی راضی ہو۔ اس خیال سے جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کی حالت قرب الہی کے لائق ہو جاتی ہے اور پھر خدا تعالی کی طرف سے عنایت الہی متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالی اول آسمان کے ملائکہ کو فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، تم بھی اسے قبول کرو۔ حسب ارشاد وہ ملائکہ قبول کر لیتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے دوسرے آسمان کے ملائکہ کو کہ فلاں بندہ قبول کر لیا خدا تعالی، اور اول آسمان کے ملائکہ نے تم بھی قبول کرو، وہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ قبول کر لیا اس کو اللہ تعالی، اور ملائکہ نے اول آسمان اور دوسرے آسمان کے تم بھی قبول کرو، چنانچہ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ پھر چوتھے آسمان کے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو قبول کر لیا ہے اللہ تعالی، اور اول آسمان اور دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان کے ملائکہ نے تم بھی اس کو قبول کر لو، حسب ارشاد وہ بھی قبول کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک اسی طرح قبولیت ہوتی آتی ہے۔ پھر آواز دی جاتی ہے زمین میں کہ اے بندو قبول کر لو اس بندے کو، کہ قبول کر لیا ہے اس کو اللہ جل شانہ نے، اور اول اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان کے ملائکہ نے۔ چنانچہ حسب ارشاد وہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ پھر آواز دی جاتی ہے تمام حیوانات اور حجر اور شجر کو کہ قبول کر لو اس بندے کو، کہ قبول کر لیا ہے اس کو اللہ تعالی اور اس کی تمام مخلوقات نے۔ پھر وہ بندہ قبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اور جمیع مخلوقات اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ قبولیت جس کے حصول کا مایہ رضائے الہی ہے، یہ اگر بتامی ہی حاصل ہو جائے تب تو خلیفہ اللہ تعالی کا کہلاتا ہے، اور اگر کچھ قدر حسب لیاقت جس قدر کے مادہ رکھتا ہو انسان مرضیات الہی میں کوشش کرے، اسی قدر اس پر مقبولیت وارد ہوتی ہے۔
اور اگر اس کا کچھ شمع یعنی بہت کم حصہ حاصل ہو تو خدا تعالی کی طرف سے اس پر خلافت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، مگر وہ بات حاصل جب ہی ہوتی ہے کہ اپنی رضا کو ترک کر دے اور اللہ تعالی کی رضا مضبوط پکڑے اور اپنے تمام حرکات و سکنات و ارادات و اقوال و افعال موافق رضائے الہی کے رکھے اور امید لقائے اللہ تعالی کے دل میں جمائے۔ لقاء یعنی اللہ تعالی کا دیدار، یہ تو انسان کا حق ہے، اور اگر اس کو کسب ٹھہرائے کہ لوگ میرے مرید ہوں اور میں فلاں کا خلیفہ کہلاؤں، اس میں اپنی رضا ہے اور یہ شرک ہے۔ اعاذنا اللہ سبحانہ من مثلہ ھذا الشرک، ترجمہ پناہ میں رکھے ہم کو اللہ ایسے شرک سے۔ اس تقریر کو سننے کے بعد عجب قسم کی حالت پیدا ہو گئی اور ایک طرح کا سرور پیدا ہوا۔ اس وقت بندے کے دل میں ایک قسم کی حسن عقیدت بدرجہ کمال پیدا ہوئی۔ اس واسطے بندہ نے خواہش بیعت کی، مگر دل میں خطرہ واقع ہوتا تھا کہ میاں صاحب میں اور تو ہر طرح کے کمالات جو تصوف کے متعلق ہیں پائے جاتے ہیں، مگر ایک علم ظاہری نہیں۔ اسی تذبذب میں تھا کہ میرے منہ سے یہ لفظ نکلا کہ میاں صاحب مجھے اپنی بیعت میں داخل کر لیجئے، تو حضرت نے شکر خنداں ہو کر فرمایا، آپ مولوی اور اہل علم ہو اور میں ان پڑھ ہوں، آپ کو چاہیے کہ جو صوفی اہل علم ہو اس سے بیعت ہوں، کیونکہ وہ آپ کے مناسب ہے اور مناسبت طبعی سے فائدہ ہوتا ہے۔ آخر الامر میرے دل میں اس وقت یہی سمایا کہ انہی سے بیعت ہونا چاہیے، حتیٰ کہ میں نے مکرر سہ کرر اصرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے بعد ہو جانا۔ میرے دل میں یہ بات آپ کی بہت خوش معلوم ہوئی اور کوئی وجہ اس کی نہیں تھی، یہ خوشی محض آپ کے فرمان کے اثر سے تھی، مگر اس قدر صحبت سے یہ حالت معلوم ہوئی کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے معنی کی صداقت پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال بودن در تقا، ترجمہ 100 سال پرہیزگاری میں گزارنے سے ایک لمحہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا افضل ہے۔ یہ دل چاہتا تھا کہ دنیا و ما فیہا کو ترک کر کے خدا تعالی کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، چنانچہ انتظار میں تھا کہ ظہر کب ہوگی، گویا کہ اشتیاق بڑھا جاتا تھا۔ آخر ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا۔ جمعہ پڑھ کر جب مکان شریف پر آئے تو اب بھی نماز وظیفہ پڑھ کر درود خوانی میں مشغول تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ جب میں بیٹھ گیا تو آپ نے طریق معمول سے بیعت کیا اور کچھ وظیفہ فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھا کرو، مگر اس وقت میرے دل میں اثر نہ ہوا، جو میں سمجھ رہا تھا کہ بیعت ہونے کے بعد تو کچھ نہ کچھ فقیری کی نشانی آ جائے گی۔ پھر میرا کچھ اور طرح کا حال ہو گیا۔ مغرب کے وقت جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ وظیفہ جو ہم نے بتلایا ہے اس کو پڑھتے رہنا۔ اس وقت میرے دل میں سخت گھبراہٹ تھی کہ مجھے تو کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ میں نے بھی اس وقت غصے میں آ کر کہا کہ میں ہرگز کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ اس قسم کے وظائف تو میں نے بہت کتابوں میں دیکھے ہوئے ہیں، خصوصاً احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اگر یہی فقیری ہے تو پہلے سے ہی یہ تو ہمیں آتی ہے، ہاں اگر کوئی اور بات ہو تو البتہ وہ مجھے حاصل نہیں۔ یہ سن کر آپ فرمانے لگے، اچھا تم پڑھنا تو صحیح، وہ بات بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے کہا، میں قصداً ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے بڑے تحمل سے فرمایا، تمام بندوں کے دل مثل ایک دل کے ہو کر اللہ تعالی کی 2 انگلیوں میں ہیں، اور یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، جس طرف چاہے اللہ تعالی پھیر دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمہارا دل اپنی طرف پھیر دے۔ چنانچہ آپ نے صورت بنا کر اشارہ کیا تو میرے دل میں کچھ یوں ہی
سا درد ہوا مگر خفیف۔ میں نے سمجھا کہ شاید کھانا زیادہ کھانے سے ہے۔ جب ہم ریل پر آئے تو مجھے ایک قسم کی غنودگی اور سکرت کی حالت ہو گئی۔ میں نے اپنے ہمراہی مولوی عبدالرحیم صاحب سے کہا کہ مجھے نیند غلبہ کر رہی ہے، میں تو کپڑے بچھا کر سو جاتا ہوں، جب ریل آ جائے تو مجھے جگا دینا۔ مگر غلبہ سکرت کا اس قدر ہوا کہ طبیعت بے بس ہو گئی۔ آخر ریل کے آنے پر جس طرح ہو سکا سوار ہو گیا، مگر اس وقت قلب میں سے کچھ آواز ذکر کی آنے لگی اور ایک عجیب قسم کی لذت اور محویت ہو گئی۔ ایک ہفتے تک وہی حالت بدستور رہی۔ بعد ہفتہ جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں، مگر جب نماز میں مشغول ہوتا تھا تو وہی حالت سکرت کی طاری ہو جاتی تھی۔ اسی طرح قریب 3 ماہ کے ہو گئے۔ اسی لاچاری میں مجبور ہو کر نوکری سے استعفیٰ دیا اور امبالہ شریف چلا آیا۔ جب امبالہ میں آیا تو آپ نے فرمایا آ گئے ہو، جلدی نمازیں چھوڑ کر مست بن گئے، آؤ یہاں بیٹھو۔ چنانچہ بندہ وہاں آپ کے قریب بیٹھ گیا تو آپ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے فرمایا نماز پڑھا کرو اور درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ چنانچہ میں پڑھنے لگ گیا۔ کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب شہر مظفر نگر کے میاں صاحب کو ملنے آئے۔ انہوں نے بندے کا حال سن کر بہت تعجب کیا کہ آپ نے عالم ہو کر اس رہبانیت کو کیوں اختیار کیا ہے، یہ بہت ہی نامناسب ہے۔ بہت سی نصیحت کے بعد انہوں نے 2 روپے اپنی گرہ سے کھول کر مجھے دیے اور کہا لو یہ چندہ ہے، اس کو رکھو اور مدرسہ اسلامیہ جاری کرو تاکہ اللہ کے واسطے یہ کار خیر بھی جاری رہے۔ یہ بات حضور میاں صاحب میں پہنچی۔ آپ نے بہت تأمل و فکر کے بعد ایک چونی دی اور فرمایا اچھا اگر خدا کو منظور ہوا تو یہ کام جاری رہے گا، ہمارے پاس تو یہی توفیق ہے۔ 1 پیسہ میاں صاحب کے درویش حاجی محمد شاکر نے دیا۔ آپ نے سید یوسف علی شاہ صاحب کو جو آپ سے بہت انس رکھتے تھے اور آپ اکثر کلام میں ان سے رائے لیتے اور اکثر کام انہی کے سپرد کر دیتے تھے، یہ کام بھی ان کے سپرد کیا۔ انہوں نے بندہ کی تنخواہ مقرر کی اور کام مدرسہ کا جاری ہو گیا۔ طلبہ بیرونی قرآن شریف اور کتابوں کے پڑھنے والے آنے لگے۔ 1 حافظ مقرر ہوا اور 1 مدرس فارسی کا ہو گیا۔ فقیر کو علوم عالیہ کی تعلیم اور فتویٰ نویسی کے واسطے مقرر کیا گیا اور توکلی مدرسہ خوب جاری ہوا۔ ایک رونق اسلامی ظہور میں آئی۔ حضرت اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے اور جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنتے تو بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ نور موجیں مار رہا ہے اور بڑی لذت آتی ہے۔ یہ وجہ فقیر کے 11 برس حضرت کی خدمت میں رات دن ٹھہرنے کی ہوئی۔ اب آگے حالات حضرت کے اور سوانح تحریر کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ترجمہ، ذات باری کے سوا مجھے کوئی طاقت نہیں، اسی پر میرا بھروسہ اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ البعد خادم شریعت محبوب عالم ابو الحاشم محبوب عالم عفی عنہ۔